السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میں علامہ خاتون، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قرآن شریف کیا ہے، کیوں نازل ہوئی، اور یہ ہماری زندگی میں اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کے اپنے الفاظ۔ قرآن شریف اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ قرآن ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے اور ہمیں زندگی جینے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن شریف صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ ہدایت کا نور ہے۔ قرآن میں 114 سورہ، 7 منزل، 6666 آیات ہے، 558 رکوع اور 30 پارے ہیں، اور قرآن کے ہر ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کیوں نازل ہوئی؟ تو آئیے جانتے ہیں اللہ نے قرآن کیوں نازل کی۔ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ انسان اکثر بھٹک جاتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے لگتا ہے، جب وہ جھوٹ، ظلم اور گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، تب اسے کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی رول ہی نہ ہو، سوچئے اگر دنیا میں کوئی رول ہی نہ ہو تو ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو نازل کی تاکہ انسان کو صحیح راستہ دکھایا جا سکے۔ قرآن ایک ہدایت ہے جو انسانوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے ہم سفر میں بنا ماں باپ کے بھٹک جاتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی قرآن کے بنا انسان زندگی میں بھٹک جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا ایک رب ہے اور ایک دن ہمیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ قرآن شریف ہماری زندگی میں اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے۔ تو قرآن شریف ہماری زندگی میں اسی لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہمیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہر انسان اپنی سوچ کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک کلیئر اسٹینڈرڈ دیتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ آج کے دور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے ٹائم میں لوگ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی اندر سے بے چین ہیں، لیکن جب انسان قرآن شریف پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اسے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، جیسے اللہ خود تسلی دے رہے ہوں۔ قرآن شریف عبادت تک لمٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں زندگی جینے کا پورا طریقہ سکھاتا ہے۔ چاہے بات ماں باپ کے ساتھ سلوک کی ہو، دوستوں کے ساتھ بیہیویئر کی ہو، یا سوسائٹی میں رہنے کی طریقے کی، اور سب سے بڑی بات کہ یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے اور ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور یہی سوچ انسان کو گناہوں سے دور اور نیک راستے پر چلنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ جب کبھی بھی ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یہی جو سوچ ہے وہ انسان کو گناہوں سے دور اور نیک راستوں پر چلنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو کہنا چاہوں گی جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کس جگہ پہ ہم زیادہ تر غلطیاں کرتے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم اسے صرف رمضان تک سمٹ کر دیتے ہیں یا صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں دوا دے اور ہم صرف اسے دیکھتے رہیں لیکن اسے کھائے نہیں، تو کیا ہمیں فائدہ ہوگا؟ بالکل نہیں۔ ویسے ہی قرآن پر عمل کیے بنا ہم اپنی زندگی میں اس کا اصلی فائدہ ہی حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن شریف ایک کتاب نہیں ہے
بلکہ یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہر انسان کے لیے ہے۔ اگر ہم قرآن سے جڑ جائے، اسے سمجھ کر پڑھنے لگے اور اس پر عمل کرنے لگے تو ہم کبھی بھٹک ہی نہیں سکتے۔ تو آج سے ہی ہم سب ایک چھوٹا سا ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہم روز تھوڑا سا قرآن پڑھیں گے، اس کا مطلب سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ نالج اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں اور ایسی ہی دین سے جڑی باتیں سیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔